اچھا، تو آج ہم پشاور ہائی کورٹ کے ایک ایسے فیصلے پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو ایک سیدھا سادہ باؤنس چیک کا کیس لگتا ہے۔ جی وہ روزانہ ایسے درجنوں کیس عدالتوں میں آتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو یہ کسی فلمی کہانی کی طرح کھلتا ہے، بالکل جہاں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہیرو اور ولن میں شاید کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے۔ بالکل یہ کیس ہے محمد سعد نسیم بنام ریاست، جس کا فیصلہ 2018 میں آیا، اور اس کی خوبصورتی اس کے حقائق میں نہیں بلکہ اس میں چھپے ہوئے قانونی اصول میں ہے، اچھا، اور انسانی فطرت کے ایک عجیب پہلو میں بھی۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ عدالت صرف کاغذ پر لکھے الزام کو نہیں دیکھتی، بلکہ الزام لگانے والے اور جس پر الزام ہے دونوں کی حقیقت کو پرکھتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اسی معاملے کی تہ میں اتریں گے۔ ہمارے پاس اس کیس کا عدالتی فیصلہ ہے 2018 PCRLJ 17-4، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب دو فریقین ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوں اور دونوں کے اپنے دامن پر بھی داغ ہوں تو انصاف کا ترازو توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ صحیح۔ چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کیا؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ضلع دیر لوور کے تھانہ تیمرگرہ میں درج ہوئی ایک FIR سے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب ہیں محمد سلیمان، جو پولیس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اچھا، کیا دھوکہ ہوا ان کے ساتھ؟ محمد سلیمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک شخص محمد سعد نسیم کے ساتھ مل کر ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا۔ کس قسم کی کمپنی؟ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی تھی، ایپیکس ہائٹس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی گاڑی، جس کا نمبر IDN 8090 تھا، 10 لاکھ روپے میں فروخت کی۔ اپنی گاڑی بیچ دی؟ جی، اور یہ ساری رقم سعد نسیم کے حوالے کر دی۔ باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ بھی کیا گیا۔ اچھا، یعنی سب کچھ لکھا پڑھی میں ہوا؟ بالکل، ایک عام کاروباری لین دین۔ لیکن پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ گڑبڑ 2015 میں شروع ہوئی، جب محمد سلیمان کے مطابق انہیں یہ پتا چلا کہ سعد نسیم تو ایک دھوکے باز شخص ہے، اور اس کے خلاف تو پہلے ہی کئی تھانوں میں فراڈ کے مقدمات درج ہیں۔ ظاہر ہے یہ سن کر تو کوئی بھی پریشان ہو جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک ایسے شخص کو دے دی ہے جس کا ماضی داغدار ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگے ہوں گے؟ یقیناً۔ جی بالکل۔ جب محمد سلیمان نے سعد نسیم سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو سعد نسیم نے انہیں 6 لاکھ روپے کا ایک چیک تھما دیا۔ ٹھیک ہے۔ سلیمان صاحب نے جب وہ چیک بینک میں جمع کروایا تو پتہ چلا کہ اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ چیک ڈس آنر ہو گیا؟ اور بس اسی بنیاد پر FIR کٹوا دی۔ جی، پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کے تحت سعد نسیم کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہانی بالکل سیدھی ہے۔ ایک سرمایہ کار، ایک مبینہ دھوکے باز اور ایک باؤنس چیک۔ اس کے بعد گرفتاری ہوئی ہوگی؟ لازماً سعد نسیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ان کے پاس ضمانت کی درخواست کا قانونی حق تھا۔ تو وہ گئے ہوں گے سیشن کورٹ؟ جی، وہ پہلے سیشن کورٹ گئے، لیکن 14 دسمبر 2016 کو ان کی درخواست مسترد ہو گئی۔ سیشن کورٹ کو شاید لگا کہ معاملہ سنگین ہے، اور ملزم کا ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ تھی۔ تو سیشن کورٹ سے انکار کے بعد وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ یہاں ان کے وکیل نے کیا موقف اپنایا؟ کیس تو بظاہر کافی کمزور لگ رہا تھا۔ جی، خاص طور پر جب ان پر پہلے سے بھی فراڈ کے کیسز تھے۔ ہاں۔ یہیں سے قانونی موشغافیاں شروع ہوتی ہیں۔ ان کے وکیل نے ایک بڑا بنیادی اور اہم قانونی نقطہ اٹھایا۔ اچھا۔ انہوں نے 2 عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ضمانت کے قانون کا ایک سنہری اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جن جرائم کی سزا بہت سنگین نہ ہو ان میں ضمانت دینا ایک عام نیم ہے، اور ضمانت سے انکار ایک استثناء ہے۔ اچھا، اس سنگین جرائم والی بات کو تھوڑا آسان زبان میں سمجھائیں۔ عدالت کیسے طے کرتی ہے کہ کون سا جرم سنگین ہے اور کون سا نہیں؟ دیکھیں، قانون نے اس کے لیے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، جسے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497(1) کی ممنوعہ شق یا پروہیبٹری کلاز کہتے ہیں۔ پروہیبٹری کلاز، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کی لکیر ہے۔ اگر کسی جرم کی سزا سزائے موت، عمر قید یا 10 سال سے زیادہ قید ہے تو وہ اس لکیر کے پار یعنی سنگین جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ان میں ضمانت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ جی، عدالت بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے 2 الگ الگ نظام ہیں۔ بڑے اور سنگین جرائم کے لیے اصول یہ ہے کہ ضمانت نہیں ملے گی جب تک آپ ثابت نہ کر دیں کہ آپ حقدار ہیں۔ بالکل۔ اور چھوٹے جرائم کے لیے اصول یہ ہے کہ ضمانت آپ کا حق ہے جب تک ریاست یہ ثابت نہ کر دے کہ آپ بھاگ جائیں گے یا معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔
آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور دفعہ 479F یعنی چیک ڈس آنر کا جرم اس ممنوعہ شق میں نہیں آتا۔ اس کی سزا 3 سال تک ہے۔ تو سعد نسیم کے وکیل کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ان کے موکل کو ضمانت ملنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی قتل یا دہشت گردی کا کیس نہیں ہے۔ جی، یہی ان کی دلیل تھی۔ یہ تو ایک مضبوط قانونی دلیل ہے، لیکن شکایت کنندہ محمد سلیمان کے وکیل نے بھی تو کچھ کہا ہوگا۔ انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ ان کی دلیل بھی اپنی جگہ بہت وزنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جرم ممنوعہ شک میں نہیں آتا، لیکن عدالت کو ملزم کا کردار بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص عادی مجرم ہے۔ بالکل، اس کے خلاف دھوکہ دہی کے کئی مقدمات ہیں۔ اگر اسے ضمانت دی جائے تو یہ باہر جا کر اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے گا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ تو اب عدالت ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف قانون کا اصول کہ چھوٹے جرائم میں ضمانت دی جائے، دوسری طرف ایک ایسا ملزم جس کا ماضی اسے عادی مجرم کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ جی، اس وقت تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ سعد نسیم کی ضمانت کی درخواست خارج ہو جائے گی۔ بالکل، زیادہ تر مبصرین یہی سوچتے، لیکن یہاں سے کیس کا رخ ایک ایسی سمت میں مڑا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اچھا، عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور پھر کہا ذرا ریکارڈ تو سامنے لائیں، اور جب ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو کہانی میں ایک نہیں بلکہ 2 بڑے موڑ آئے۔ 2 موڑ؟ جی، پہلا کیا تھا؟ پہلا موڑ یہ تھا کہ عدالت نے مانا کہ سعد نسیم کے خلاف کئی کیسز درج ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دفاعی وکیل نے ایک اور حقیقت بھی ریکارڈ پر پیش کر دی، اور وہ یہ تھی کہ ان تمام مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ سعد نسیم کو پہلے ہی ضمانت دے چکی تھی۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی استغاثہ کہہ رہا ہے اس پر بہت سے کیس ہیں، لیکن دفاع فوراً جواب دے سکتا ہے کہ جی ہاں، اور ان تمام کیسز میں دوسری عدالتیں اسے ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ دے چکی ہیں۔ بالکل، اس سے تو عادی مجرم والی دلیل کافی کمزور پڑ گئی۔ بہت زیادہ۔ لیکن اصل دھماکہ تو ابھی باقی تھا، یہ تو صرف ٹریلر تھا۔ اچھا، اب میں واقعی متجسس ہوں، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جج نے وہ کیا جو ایک بہترین جج کرتا ہے۔ اس نے صرف ملزم کے کردار کو نہیں دیکھا بلکہ انگلی اٹھانے والے یعنی شکایت کنندہ محمد سلیمان کے کردار پر بھی تحقیق کی۔ یعنی الزام لگانے والے پر؟ جی، اور جو کچھ ریکارڈ سے سامنے آیا اس نے پورے کیس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 1 منٹ، کہیں ایسا تو نہیں کہ شکایت کنندہ خود بھی؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ عدالتی ریکارڈ سے یہ بات سامنے آئی کہ محمد سلیمان صاحب جو اس کیس میں 6 لاکھ روپے کے دھوکے کا رونا رو رہے تھے، ہاں، ان کے اپنے خلاف تھانہ شالیمار اسلام آباد میں FIR نمبر 193 درج ہے۔ نہیں؟ اور الزام کیا ہے؟ وہی دفعہ 489F چیک ڈس آنر۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی جو شخص دوسرے پر باؤنس چیک کا الزام لگا رہا ہے وہ خود اسی جرم میں ملزم ہے۔ یہ تو کمال کی ستم ظریفی ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ستم ظریفی کی انتہا تو یہ ہے کہ محمد سلیمان پر 30 لاکھ روپے یعنی 3 ملین روپے کا چیک ڈس آنر کرنے کا الزام تھا۔ 30 لاکھ؟ جی، یہ سعد نسیم پر لگے الزام سے 5 گنا بڑی رقم تھی۔ ارے واہ! اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد سلیمان صاحب بھی اس کیس میں ضمانت پر رہا ہو چکے تھے۔ یہ تو قانونی زبان میں جسے کہتے ہیں پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک والی صورتحال ہو گئی، لیکن یہاں تو دیگچی پر کیتلی سے 5 گنا زیادہ کالک لگی ہوئی ہے۔ یہ تو کوئی معمولی تفصیل نہیں، یہ تو ایک بم شیل ہے۔ یہ ایک مکمل گیم چینجر تھا۔ اس نے عدالت کے سامنے ایک بہت دلچسپ سوال کھڑا کر دیا۔ جب الزام لگانے والے کے اپنے ہاتھ 5 گنا زیادہ گندے ہوں تو آپ اس کے الزام کو اتنی سنجیدگی سے لے سکتے ہیں۔ تو اب عدالت اس عجیب و غریب صورتحال سے کیسے نمٹی؟ یہ تو ایک آئینے والے کمرے کی طرح ہے جہاں 2 لوگ ایک دوسرے پر ایک ہی جرم کا الزام لگا رہے ہیں۔ جج نے اپنے فیصلے میں اس نقطے پر بہت خوبصورت اور واضح الفاظ میں لکھا۔ ان کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب 2 دھوکے بازوں کے درمیان چیکوں کے ایسے لین دین کا معاملہ ہو جو ڈس آنر ہو گئے ہوں، تو اس بات کی ہمیشہ مزید تحقیقات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اصل میں کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ جب دونوں کھلاڑیوں کی ساخت مشکوک ہو تو میچ شروع ہونے سے پہلے ہی کسی ایک کو ہرا ہوا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جی، یہ فیصلہ کرنا کہ اصل مجرم کون ہے، یہ ٹرائل کا کام ہے،
ضمانت کی سماعت کا نہیں۔ بالکل، اور ضمانت کی سٹیج پر عدالت گناہ یا بے گناہی کا فیصلہ نہیں کرتی، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ کیا استغاثہ کا کیس بادی نظر میں اتنا مضبوط ہے کہ ملزم کو ٹرائل سے پہلے ہی قید میں رکھا جائے۔ اور اس کیس میں جب استغاثہ کا مرکزی گواہ یعنی شکایت کنندہ خود ہی اپنی ساکھ کھو بیٹھا تو کیس کی بنیاد ہی ہل گئی۔ بالکل، جب الزام لگانے والے کی اپنی دیانت داری پر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہو تو اس کے لگائے گئے الزام کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو اس کی آزادی سے محروم کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو مطلب عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ بہت گنجلک ہے۔ جی، اور اس کی مکمل تفتیش کی ضرورت ہے، اور اس تفتیش کے مکمل ہونے تک ہم کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ تو عدالت نے اپنے حتمی فیصلے کو اسی قانونی اصول سے جوڑا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جی، عدالت نے کہا کہ چونکہ دفعہ 489F کا جرم ممنوع شک میں نہیں آتا اور استغاثہ کوئی ایسی غیر معمولی وجہ پیش نہیں کر سکا جو ضمانت نہ دینے کے لیے کافی ہو، اس لیے ملزم ضمانت کا حقدار ہے۔ اور مقدمات کی تعداد زیادہ ہونا بھی کافی نہیں تھا۔ جی، خاص طور پر جب ان سب میں ضمانت پہلے ہی مل چکی ہو اور جب شکایت کنندہ خود اس سے بڑے مالی تنازع میں ملوث ہو تو اس کی بات کا اخلاقی اور قانونی وزن ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر کار ان تمام دلائل اور اس ڈرامیٹک موڑ کے بعد عدالت نے محمد سعد نسیم کی ضمانت منظور کر لی۔ جی، عدالت نے 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں اور اسی رقم کے 2 مقامی قابل اعتبار ضامنوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کر لی۔ یہ کیس واقعی ایک بہترین مثال ہے کہ قانون کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ انصاف کے عمل کو یقینی بنانا ہے۔ سزا کا فیصلہ تو ثبوتوں کی روشنی میں ٹرائل کے بعد ہوتا ہے۔ اور ضمانت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملزم کہیں بھاگ نہ جائے اور جب بھی عدالت بلائے حاضر ہو۔ اور خاص طور پر مالی لین دین کے معاملات میں جہاں اکثر کاروباری جھگڑوں کو فوجداری رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، عدالتیں زیادہ محتاط ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کیس اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر آپ قانون کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے اپنے ہاتھ صاف ہوں۔ اس کیس سے ایک اور بڑا سوال بھی ذہن میں آتا ہے، جب کاروباری معاملات بگڑتے ہیں تو کب ایک سول تنازع ایک فوجداری مقدمے میں بدل جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم بحث ہے۔ دفعہ 489F کا قانون تو بنایا گیا تھا تاکہ کاروباری دنیا میں چیک کی ساکھ بحال ہو، لیکن کیا اسے اکثر ذاتی بدلہ لینے یا کاروباری حریف کو تنگ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا؟ بالکل، اس قانون کا مقصد نیک نیتی پر مبنی لین دین کو تحفظ دینا تھا، لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، جہاں ایک کاروباری ناکامی کو بدنیتی پر مبنی دھوکہ دہی قرار دے کر دوسرے فریق پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اور عدالت نے شاید اس کیس میں یہی بھانپ لیا۔ جی، کہ یہ شاید ایک سادہ دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں بلکہ 2 مشکوک کرداروں کے درمیان ایک پیچیدہ مالی تنازع ہے جسے فوجداری عدالت میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پوری گفتگو کا جو سبق ہے وہ صرف قانون کے طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کاروبار یا مالی لین دین کرتا ہے۔ جی، پہلا سبق تو یہ کہ جب کوئی معاملہ بگڑ جائے تو پہلی کہانی جو آپ سنتے ہیں وہ کبھی پوری کہانی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور دوسرا شاید اس سے بھی زیادہ اہم سبق یہ ہے کہ فوجداری قانون کو سول تنازعات نمٹانے کے ایک شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرنے کے اپنے خطرات ہیں۔ مطلب یہ آپ پر الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ جی، اگر آپ کسی کو چیک باؤنس ہونے پر تھانے لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ پر بھی الٹا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کی اپنی مالی تاریخ شفاف نہ ہو۔ صحیح۔ عدالت نے اس کیس میں یہی پیغام دیا ہے کہ انصاف کا دربار کوئی اکھاڑا نہیں جہاں ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک کے عمل کو انصاف کے ترازو پر تولا جاتا ہے۔ یہ کیس واقعی ایک سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کاروباری دنیا میں اور شاید زندگی میں بھی جب بھی آپ کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے رکنا ضروری ہے کہ کہیں ان پر بھی تو کوئی داغ نہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.